احتشام الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ احتشام صاحب، شرزیل مخاطب ہوں، آپ کیا کہیں گے ایک کے بعد ایک پوسٹ، اور کبھی رافیل تو کبھی MiG 21 ملٹیپل جہاز آج ڈاؤن کر دیے ہیں؟ شرزیل دیکھیں، میرا خیال ہے لائٹر نوٹ سے بات شروع کرتے ہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہنر عام ہے، اس کے بعد پھر آپ دیکھتے کہا جاتا ہے کہ جی ڈونٹ میس وتھ پاکستان۔ تو ان کو یہ خیال تھا کہ جی ہم کچھ کر کے ہم گزر جائیں گے اینڈ وی کین گیٹ اوے ود اٹ، وہ نہیں ہوا۔ نتیجتاً اب آپ دیکھ لیں کہ ان کا میڈیا بھی آہستہ آہستہ، اگرچہ آپ نے دیکھا ہے کہ گودی میڈیا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن اب ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ جی ہمارے طیارے جو ہے نا وہ مار گرائے گئے ہیں۔ اور پھر جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل اوپینین الحمدللہ ہمارے حق میں ہوئی ہے، مطلب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ حملہ کرنے کو شرمناک کہنا، میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہندوستان کی سبکی اور نہیں ہو سکتی کوئی۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں پاکستان بار بار یہی کہتا رہا کہ جی ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر جنگ تھوپی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیں گے، اور واقعتاً آپ نے دیکھا بڑا بفٹنگ جواب دیا گیا ان کو۔ اب سوال ہے کہ جی کیا اس کے بعد وہ خاموش ہو جائیں گے؟ کل تک تو انہوں نے یہی کیا تھا کہ پاکستان کی چند ایک پورٹ پہ حملہ کر کے آپ نے دیکھا 6-7 معصوم لوگوں کی جان لینے کے بعد، کچھ کو زخمی کرنے کے بعد وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے بدلہ لے لیا۔ ہم نے جواب میں کیا کیا ہے؟ ہم نے جواب میں باقاعدہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی ملٹری انسٹالیشن جو ہے نا ان کو تباہ کیا، ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا، 5 جہاز گرائے، ایک چھٹا جہاز بھی میں کہتا ہوں گرایا گیا، ان مینڈ ایک جہاز بھی آیا اس کو بھی ہم نے گرایا۔ اب سوال یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں گھس کے مارنا، وہ ہوا تاریخ کی ماڈرن تاریخ کی بگیسٹ ڈاگ فائٹ تھی، جس میں 70-80 کے قریب ان کے اور اسی طرح تعداد میں ہمارے طیاروں نے حصہ لیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا بات یہی ہے، اور اس کے بعد کس طرح وہ بھاگے وہاں سے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنگ میں اسلحہ نہیں لڑتا، آپ کی کرج اور بہادری لڑتی ہے، تو وہی ہوا۔ اب یہ کہ ایک میسج تو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ان کو چلا گیا ہے کہ جی دیکھیں یہ اپنی طرف سے جو انہوں نے اپنی قوم کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آج جس نہج پہ لے گیا تھا مودی لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم بدلہ لیں گے، اب وہ سیٹسفائی کرنا چاہتا تھا چھوٹا موٹا کچھ کر کے۔ ادروائز اس کو پتا تھا، اس کے ڈیفینس جس کو کہتے ہیں ایڈوائزر نے ان کو بتایا تھا کہ جی یہ ایک براڈر کانٹیکسٹ میں تو جنگ جو ہے نا آگے جا سکتی ہے، اور پھر یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے یہ ایریا، دونوں نیوکلیر آرم یہ اینیمی ہے، تو یہ پھر بات جہاں تک رکے گی نہیں۔ وہی ہوا۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے مارکو روبیو امریکہ کے وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے رابطہ قائم کیا ہوا ہے، گو سلو کرنے کی بات کی ہے، یہی بات سارے لوگ کہہ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا جے شنکر جو ہے ان کے وزیر خارجہ، کل تک تو وہ طنز کر رہے تھے، یورپین یونین کے لوگوں کو کہہ رہے تھے، ان کی ملاقات تھی ان کے امبیسڈر سے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ تحقیقات کریں اور اس کو ڈھنگ طریقے سے مسئلے کا حل کریں۔ تو ان کو انہوں نے جواب دیا کہ جی آپ ہمیں نصیحت مت کریں، آپ تو ہمارے دوست ہیں، جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہاں میں ہاں ملائیں۔ تو وہ نہیں ہوا۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل سطح پہ گارڈین اخبار کو دیکھ لیں، اس کے بعد آپ نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ، BBC، سب مسلسل یہ بات کہتے رہے کہ بھئی بغیر ثبوت کے آپ اس طرح کے الزامات کیسے لگا سکتے ہیں۔ اور دوسرا سب لوگوں نے اس بات کو کہ ایک انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہونی چاہیے، سب نے اس بات کو سراہا۔ ابھی دیکھیں اس انڈیپینڈنٹ تحقیقات کے لیے سوئٹزرلینڈ نے آفر کیا، اس کے بعد میڈیشن کے لیے آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ ٹرمپ 2016 میں بھی کہہ رہے تھے میں تیار ہوں میڈیشن کے لیے، ابھی بھی ان سو مینی ورڈز انہوں نے یہی کہا چند دن پہلے، یہ کہا کہ جی یہ اتنا پرانا پاکستان ہندوستان کا مسئلہ ہے، اب مسئلہ یہ کہ ہم تو حل کرنے کے لیے تیار، ہم تو چاہتے ہیں تھرڈ پارٹی میڈیشن ہو، لیکن ظاہر ہے شملہ ایگریمنٹ ہونے کے بعد یہ ایک مسئلہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی بھی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں کوئی خرابی کی بات ہوگی تو اس کو بائلیٹرلی حل کیا جائے گا، تو پاکستان تو اس حوالے سے مسئلے کو اٹھاتا نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہندوستان کا نقطہ نظر ویک رہا ہے، آج بھی ہندوستان کے اندر آوازیں کم ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ جی مل کے بیٹھ کے مسئلے کا حل کریں، لیکن سوال یہ آپ دیکھ لیں، میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہے، وہ ستیا رام ملک صاحب ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے گورنر، وہ کیا کہہ رہے ہیں، سابق گورنر، وہ الزام دے رہے ہیں مودی پہ، ان کی حکومت پہ، وہ کہتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اتنا زیادہ ہائی سیکورٹی زون میں اتنا بڑا واقعہ ہو جانا کیسے ہو گیا، ایک پولیس والا بھی نہیں تھا، ایک چھوٹی سی پولیس کی چیک پوسٹ تھی پہلگام میں، اس کو بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ تو ان سو مینی ورڈ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جی یہ فالس فلیگ آپریشن کیا، اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ ہم اپنے اہداف حاصل کر کے آسانی کے ساتھ واپس چلے جائیں گے، وہ نہیں ہوا، بڑے دنوں سے لگے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا جب بھی وہ آتے تھے پاکستان کی فضاؤں میں ان کو جہاز پہلے پتہ چل جاتا تھا، بھاگ جاتے تھے۔
کل انہوں نے اٹیمپٹ کی، اس کے بعد آپ نے دیکھا رات کے بعد کیا ان کا حال ہوا. اب خاموش ہے فوری طور پہ. تو اب یہ ہے کہ سانپ سونگا ہوا ہے. اب ان کا میڈیا آہستہ آہستہ اپنے لوگوں کے خلاف باتیں کر رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں ان کے پارلیمنٹ کے کچھ لوگ ہیں, میڈیا کے کچھ لوگ ہیں, کم ہے. کرن تھاپر دیکھیں, بڑا شاندار بڑا اعلیٰ قسم کا ساتھی ہے, وہ بھی یہی سوال کر رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ کیا یہ سینس پریویل کرے گی بھارتی قیادت پہ؟ تو بظاہر لگتا نہیں. اپنی طرف سے تو مودی نے اجازت دے دی اپنی فوج کو کہ جی میری طرف سے اجازت ہے, جس طرح کا حملہ کرنا ہے کرے. لیکن وہ بھول گئے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اور بھائی پاکستان سیریا نہیں ہے, پاکستان یمن نہیں ہے, پاکستان عراق نہیں ہے, پاکستان لیبیا نہیں ہے, پاکستان افغانستان نہیں ہے. یہ بات ان کو سمجھ آنی چاہیے تھی, اور الحمدللہ آپ اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی. تو اب یہی بات ان کو لوگ سمجھاتے بھی تھے, ان کے ویل وشر وہ بھی سمجھاتے تھے. لیکن آپ دیکھ لیں اتنی مائٹی فورس لے کے پھر سری نگر میں آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اسرائیلی ایڈوائزر آ کے بیٹھے ہوئے, اس واقعے کے فوراً بعد آ کے بیٹھ گئے تھے. کچھ پہلے بھی تھے ان کو ایڈوائزر, وہ بھی ان کو اسلحہ بھی لے کے آئے, دنیا جان کی ماڈرن گیجٹری لے کے بھی آئے. لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود دھول چٹائی گئی ان کو. ابھی دیکھیں آہستہ آہستہ آوازیں آنا شروع ہوگی. ابھی دیکھیں ایک جہاز کے ملبے کے اوپر آ کے رافیل طیارے کے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تباہ ہو گیا. کہاں جھوٹ بول کے کہاں یہ چھپائیں گے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. لیکن آپ دیکھ لیں یہ سچ چھپ نہیں سکتا, سچائی کو سامنے آنا ہی ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے, انٹرنیشنل اوپینین کو بھی دیکھنا چاہیے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو, کبھی کون جاتی کر رہا ہے. بغیر تحقیقات کے, بغیر کسی پروف کے آپ الزام لگا کے اور آپ کہیں کہ جی ہماری بات مان لی جائے, ہمیں اجازت دی جائے, ہم کوئی چھوٹے لیول کا اب اپنا حملہ کر کے تو واپس آ جائیں گے صرف اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اب اس کا تو جواب آ گیا. اب دیکھنا یہی ہے کہ آج دیکھنے ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے یہاں پہ. کل پرائم منسٹر کو ISI میں آرمی چیف سب لوگ سے بریف کر دیا گیا تھا. الحمدللہ انٹیلیجنس لیول پہ ہم نے جو بڑے زبردست طریقے سے کام دکھایا ہے, ایک ایک چیز ان کی, یعنی وہاں پہ جو کاروائی ہوتی ہے, ان کی ہائی لیول میٹنگ ہوتی ہے, الحمدللہ ہمارے لوگوں کو یہاں پتہ چل جاتا ہے. تو آپ سیکورٹی کا عمل ان کا یہ ہے, تو دوسری طرف وہ کیا اچیو کریں گے, کیا پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. آپ نے کیا کیا, نیستے لوگوں پہ ان کو مارا گیا, 6-7 لوگوں کو آپ نے شہید کیا, کیا آپ کو ملا؟ ہم نے کسی بھی جس کو کہنا چاہیے نیستے پہ اور کسی بھی سویلین کے اوپر کوئی حملہ نہیں کیا. جو ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیے ہم نے اسی کو اچیو کیا. ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا ہم نے, ان کے جہازوں کو تباہ کیا, اور آپ دیکھتے ہیں یہ پوری دنیا کو میسج چلا گیا. اور پھر میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں, آج انٹرنیشنل سطح پہ رافیل طیارے بنانے والی کمپنی کے شیئر جو ہے وہ دھڑا دھڑ نیچے آنا شروع ہو گئے. لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ تو جہاز ہی 2 ٹکے کا جہاز نہیں ہے, ووگل جہاز ہے, جس پہ مودی کہتا تھا 56 انچ کی چھاتی ہے اور یہ جہاز میرے پاس آ جائیں گے تو ہم پاکستان کو سبق سکھائیں گے. اب کیا کریں گے, اب جائیں امریکہ سے لے کے آئے, اب 35 لے کے آ جائیں, کچھ لے. اور بھئی جنگ جو ہے نا وہ کبھی ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی, یہ کرج سے لڑی جاتی ہے, اور کرج آپ لوگوں میں نہیں ہے. کس طرح آپ دیکھتے ہیں اپنی چیک پوسٹیں چھوڑ کے ان کے ہندوستانی جو ہے نا سپاہی بھاگ رہے ہیں. تو بھئی اپنا گھر پہلے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اور پھر یہ کہ الزامات, بس رونا تو یہی ہے نا کہ وہاں پہ آج ان کو کہتا نہیں ہے کہ بغیر ثبوت کے آپ کیوں بات کر رہے ہیں. کم آوازیں ہیں جو بات کر رہی ہیں. انٹرنیشنل سطح پہ کہا گیا, یورپین یونین نے کہا, روس نے, چائنا نے, GCC کنٹری نے کہا, چاہے اپنا ایران نے کہا. ایران نے تو سالسی بھی آفر کر دی کہ بیٹھ کے ہم مسئلے کا حل کراتے ہیں. دیکھیں جب آپ کا نقطہ نظر ویک ہوتا ہے تو آپ سالسی ایکسیپٹ نہیں کرتے, آپ بہانے بناتے ہیں. ایسے میں ایک بڑا واضح بیان ہے کہ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ پاکستان عالمی سطح پر تو یہ واضح کر رہا ہے کہ ہم نہ اس میں انوالو ہیں بلکہ تحقیقات کا باقاعدہ طور پر ہم شامل ہونے کے لیے بھی تیار ہیں. چائنا کی جانب سے ایک بڑا زبردست بیان سامنے ہے, انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ پاکستان کی سوورینٹی کو ہر طریقے سے ہر قیمت پر پروٹیکٹ کریں گے. ایسی سچویشن میں جب بھارت مکمل طور پر جنگ چاہ رہے خطے میں, چائنا کا یہ بیان آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ بہت امپورٹنٹ بیان ہے, اور یہی اپنا ہندوستان کے ملٹری ایکسپرٹ جو ہے وہ اپنی حکومت کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس جملے کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سوورینٹی کو چائنا جو ہے وہ پروٹیکٹ کرے گا. وہ کہتے ہیں ان کے اپنے ایڈوائزر کا, اس کا مطلب ہے کہ جب آپ جنگ کریں گے تو چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو یہ ان کو یہ چھوٹی سی بات سمجھ نہیں آتی. اب ان کے لوگ ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھ لیں وہ جس طرح جنگجو ایک مہم پہ چلے ہوئے تھے اور ایک قرار دیا جو آپ نے یہ کچھ جگہوں پہ جا کے رات کو حملہ کرنے کی کوشش کی. تو سوال یہ کہ کیا اس کے بعد
ہندوستان کی حکومت عقل کے ناخن لے گی تو بظاہر لگتا ہے ایسا نہیں ہوگا. ان کو پھر یہ خیال آئے گا کہ جی وہ ہم تو پاکستان سے 10 گنا بڑے ملک ہیں. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں شام صاحب، ایسے میں جو بھارتی میڈیا ہے یقینی طور پر وہ تو گودی میڈیا ہے، اس سے تو کوئی ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتا، لیکن جو عوام ہے وہ اب کچھ سوال کر رہی ہے، کس طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے، معاملے کو ثبوت دیے جائیں، اس میں اس سچویشن میں عوام کا کردار بھی بہت اہم ہے. کیا کہیں گے آپ، عوام کو کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے زیادہ شدید اہم بات تو یہ ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں، پہلگام وادی کے لوگ ہیں جہاں پہ یہ حملہ ہوا، وہاں پہ لوگوں کا رویہ دیکھ لیں کیا ہے. کشمیریوں کی بات سن لیں، وہاں پہ جو کشمیری ڈرائیور ہیں گاڑیاں چلاتے ہیں ان کے پاس ابھی بھی آپ دیکھ لیں جو تھوڑے بہت وہاں پہ ٹورسٹ ہیں ان کی بات سن لیں. کوئی ہندوستان کا اس بات کو بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جی اتنا ہائی سیکورٹی زون میں وہ لوگ جو ہے وہ پاکستان سے جو مبینہ طور پہ کہا گیا کہ 4 لوگ اسلحہ لے کے آ جاتے ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ چینی بھی اپنا چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. وہ 4 لوگ آتے ہیں 26 لوگوں کو مار کے اور چپ چاپ کر کے واپس چلے جاتے ہیں. اور ایز وی اسپیک آج دیکھ لیں 18-19 دن ہو گئے ہیں، 22 تاریخ کا واقعہ ہے، ایک شخص کو نہیں پکڑا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ آپ خود انوالو ہیں. احتشام صاحب واضح طور پر پاکستان یہی موقف رکھے ہوئے ہے. آج کی جو سچویشن ہے وہ انتہائی اہم ہونے والی ہے. 10 بجے ایک اہم اجلاس ہے، پھر اس کے بعد ایک قومی اسمبلی کا اجلاس ہے. کہاں جاتے ہوئے سچویشن دیکھ رہے ہیں؟ ٹرمپ سے توقع کی جاتی تھی بھارت کی کہ وہ ان کا ساتھ دے گا، لیکن انہوں نے اٹس ایکٹ آف شیم قرار دیا بھارت کے اس عمل کو. سچویشن بدلتی بھی نظر آئے گی. یقینی طور پر ابھی بھی بیک ڈور چینلز کے ذریعے رابطے کیے جا رہے ہوں گے کہ اس معاملے کو کلوز کیا جائے. دیکھیں یورپین یونین تو امریکہ تو ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آپ مس ایڈونچر جو کیا ہے یہ آپ کے جس کو کہتے ہیں گلے پڑ گیا ہے. اور پھر یہ ہے آپ دیکھ لیں لڑائی میں آپ پہلے ہاتھ جو اچیو کرتے ہیں نا اس کی اہمیت ہوتی ہے. آج جب ساری دنیا جب یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ کے 5 جہاز لڑاکا طیارے مار گرائے گئے، 6واں جہاز ان مینڈ ایئر کرافٹ تھا اس کو گرایا گیا، آپ کی فوجی انسٹالیشن جو ہے ان کو تباہ کیا گیا، اس کے بعد تو ان کا مرائل کہاں رہ جائے گا؟ اور پھر یہ ہے کہ اپنے دوستوں سے توقعات لگانا اور ان کو طنز کرنا، جس طریقے سے ان کے وزیر خارجہ طنز کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں نصیحتیں نہ کریں، آپ ہمارے ساتھ کھڑا ہوں، تو کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ اب کیا ہوگا آج کی میٹنگ کے بعد؟ وہ جس کو کہتے ہیں نا پوزیشن آف اسٹرینتھ، اس سے مزید ہم آگے جائیں گے. الحمدللہ پاکستانی قوم یونائٹڈ ہے. جس طریقے سے آپ نے دیکھ لیا کہ جس ریزالو کا مظاہرہ ہم نے کیا ہے، بار بار ہم کہتے رہے کہ ہم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مت چھیڑیں آپ، بغیر تحقیقات کے الزامات لگائیں. ساری دنیا نے ان کو کہا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کانگریس کے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں، دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بغیر ثبوت کے الزامات لگانا بند کریں. اور یہ کہ آپ کے پاس اگر کوئی کریڈیبل ایویڈنس ہے تو آپ لے جائیں انٹرنیشنل سطح پہ اور وہاں ان سے بات کریں. وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. دیکھیں نا جس شخص کا، جس ملک کا، جس ریاست کا نقطہ نظر ویک ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے بھاگتا ہے. ریزلٹنٹلی اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک طرف یہ پشیمانی کہ بری مار کھائی انہوں نے، دوسری طرف اگر وہ جو کچھ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں گے، تو الحمدللہ ہمارے پالیسی ساز ادارے، ہماری سول اور ملٹری جو قیادت ہے اس وقت، وہ جس انداز سے سوچ رہی ہے، جس انداز سے فیصلے کر رہی ہے، میرا خیال ہے اس کے دورس نتائج نکلے اور نکلتے رہیں گے. اب یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ سینس پریویل کرے گی اس طرف کہ نہیں کرے گی. یعنی آپ دیکھنا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شرمناک آپ نے حرکت کی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا اتنا قریبی دوست بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے پہل کی ہے. جب آپ پہل کرتے ہیں تو اس کے جواب میں پھر آپ سے بڑا کوئی آپ کے ساتھ ہاتھ کرتا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، وہ تو آپ اگر یہ نہ کام کرتے تو شاید دوسری طرف سے جواب نہ آتا. تو الحمدللہ یہ ہے کہ سارا پروپیگنڈا کرنے کے باوجود اب صورتحال 2019 کی نہیں ہے، 2025 ہے. پلوامہ کے واقعے کے بعد انہوں نے انٹرنیشنل اوپینین کو اپنے حق میں کر لیا تھا. ہمارے لیے تو بہت اچھا ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی کی جو کمپوزیشن ہے اس وقت، جس میں 5 پرماننٹ ممبر ہیں، 10 نان پرماننٹ ممبر ہیں، ان میں پاکستان بھی شامل ہے. یہ دوسرا اجلاس پاکستان نے پرسوں بلوایا. ہندوستان نے بڑی کوشش کی کہ اپنی مرضی کا ڈرافٹ تیار کروائے، نہیں تیار کروا سکے.
تو اب یہ بھی ان کے لیے ایک مصیبت بن گیا کہ بھی ہمارے دوست ہمارے ساتھ نہیں، پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، آئسولیشن میں خود چلے جا رہے ہیں۔ بالکل ایسے میں ناکامی ان کی ہوئی۔ کلام کے لیے معذرت، یہ ایک اہم بیان سامنے ہے، امریکی وزیر خارجہ کا بیان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے بیان کے مطابق توقع رکھتے ہیں کہ صورتحال جلد ختم ہو جائے گی۔ ٹرمپ کا بیان بڑا ایکوریٹ، ٹائملی اور بھارت کے ایکٹ سے متعلق تھا۔ ڈو یو تھنک بھارت اس بیان کے بعد کوئی ریزسٹنس شو کرے گا؟ دیکھیں اس کے بعد آپ نے دیکھا مارکو روبیو جو ہیں وہ وزیر خارجہ، انہوں نے رابطہ کیا ہے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر پاکستان کے بھی اور ہندوستان کے بھی، تو وہ ان کو یہی بتانے کی ہم شور کوشش کر رہے ہوں گے کہ بھئی یہ جنگ کسی بھی معاملے کا حل نہیں ہے اور آپ کو بات چیت کرنی ہوگی، ڈائلاگ ہی کرنا ہوگا آپ کو۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ ڈائلاگ نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ یہ ذمہ داری بہت سارے لوگ لینے کے تیار ہیں۔ سوئٹزرلینڈ نے آفر کیا ہے کہ ہم پیچ اپ کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں، وہ تو تن سے یہ کہہ چکے ہیں کہ جی یہ تو 150 سال کا پرانا مسئلہ ہے کشمیر، سارے لوگ اس کو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سمجھتے ہیں۔ ہندوستان کو یہ بھی تکلیف ہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے؟ بھائی ڈے 1 سے ہے، یہی نہرو صاحب ہی لے کے گئے تھے نا وہاں پہ اقوام متحدہ میں یہ مسئلہ، وہاں سے یہ بات آئی تھی کہ جی ٹھیک ہے آپ 1948 کے بعد کہ جی پبلسائز ہونا چاہیے رائے شماری، تو حق دے دیں۔ آپ نے اگر ڈیموگرافی چینج کر دی ہے، وہاں پہ 70 لاکھ سے زیادہ نئے ڈومیسائل آپ نے ایشو کیا ہندوؤں کو آبادی، تاکہ جس طرح اپنے غزہ میں اور باقی جگہوں پہ اسرائیل نے کیا اپنی اسرائیلی آبادیاں وہ بڑھائے چلے جا رہے ہیں غیر قانونی طور پہ، ہندوستان بھی یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بات نہیں بنے گی۔ لیکن ڈومیننٹلی آپ جو ویلی ہے سری نگر، وہاں پہ 90 لاکھ سے زیادہ کشمیری رہتے ہیں، جموں میں ہندو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کرنے سے ہندوستان اس بات سے بھاگ سکتا ہے؟ آج تک وہ ہماری قراردادیں پڑی ہیں، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی ایک سوال ہے کہ بھئی آپ آج تک یہ باقی تو آپ نے جہاں آپ کا مطلب ہوتا ہے ایسٹ تیمور کو آزاد کرانا ہو تو تھٹ سے آپ کروا لیتے ہیں، ساؤتھ سوڈان کو آپ نے آزاد کروانا ہو تو آپ ایک دم کروا لیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ کرسچن آبادی ہے، اریٹریا کو آزاد کروانا ہو تو آپ فوراً ان کو آزاد کروا دیتے ہیں، کرسچن کمیونٹی ہے۔ اب سوال یہ کہ جہاں پہ مسلمان بیٹھے ہیں، جہاں پہ زیادہ تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ آزادی کی جنگیں لڑی جا رہی ہیں، دیکھیں آج بھی وہ اقوام متحدہ یہ نہیں بتا سکی کہ دہشت گردی کی وہ تشریح نہیں کر پائے کہ کیا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ جی ہر ملک کے رہنے والوں کو، علاقے کے رہنے والوں کو حق ہے کہ وہ ہتھیار اٹھائیں اپنے جو آپ کے خلاف کچھ کر رہا ہے، تو دوسری طرف ہندوستان نے جو یہ دہشت گردی خود کروا کے پاکستان کا نام لینا، جعفر ایکسپریس کو ساری دنیا نے کنڈیم کیا سوائے ہندوستان کے، تو اب یہ ہندوستان کی بڑی ناکامی ہے۔ ویسٹرن بارڈر پہ بھی دہشت گردی کروا کے دیکھ لی، اس کے بعد ہم نے ان کو ناکام بنایا، ایسٹرن بارڈر پہ بھی اب کچھ نہیں کر پائے، فضا پہ آپ جا کے دیکھ لیں ان کے ساتھ جو ہوا ہے، وہ بھی اب میرا خیال ہے عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، نہیں لیں گے تو الحمدللہ پاکستان کی فوج قوم تیار ہے، جس طرح کریں گے اس طرح کا بفٹنگ جواب آتا رہے گا، جیسے آج پوری رات آپ کو جواب ملتا رہا ہے۔ جی اب یقینی طور پر ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا ہے اگر یہ اس طریقے کا معاملہ رہا تو پاکستان بھرپور دفاع رکھنے کا صلاحیت بھی رکھتا ہے الحمدللہ، اور جواب دے بھی رہا ہے۔ سو ایسی سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے بھارت فیس سیونگ کی طرف جائے گا یا کیا اس کے پاس آپشنز موجود ہیں؟ دیکھیں جی فیس سیونگ تو ان کا یہ خیال تھا کہ ہم چھوٹا موٹا حملہ کر دیں گے تو اس کے بعد اپنی قوم کو بتائیں گے جی دیکھیں ہم نے بدلہ لے لیا، فیس سیونگ ہو گئی، لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایکٹ آف شیم کا لفظ ان کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہیں گے، یہ جو انہوں نے کیا ہے، اور اس کے بعد سے کوئی دنیا کا ملک جو ہے نا ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ آج جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں صبح سے دیکھ رہا ہوں، وہاں پہ آپ دیکھ لیں کسی نے ان کی اس بات کو حمایت نہیں کی کہ جو آپ نے کیا ہے، سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی مسئلے کا حل بات چیت کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ساری دنیا میں یورپ دیکھ لیں کہ سالہ سال ان کی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، جرمنی اور فرانس آج دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح لڑائیاں ان کی ہوئی ہے۔ یہی ایک دنیا میں ایک فلیش پوائنٹ، نیوکلیر فلیش پوائنٹ آ گیا جس کو دنیا چاہتی ہے کہ اس مسئلے کا حل ہو۔ آپ بھی چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کا مسئلے کا حل ہو، لیکن ہندوستان نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے دھونس دھاندلی سے اپنے آپ دیکھ لیں جس طرح اس نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، آج سری لنکا ان سے ناراض ہے، نیپال ان سے ناراض ہے، اس طرح بنگلہ دیش کے ساتھ لوگ دیکھیں ان کے تعلقات کتنے برے طریقے سے خراب ہوئے ہیں، 14 سال تک وہاں پہ بٹھائے رکھا اس کو، حسینہ واجد کو، وہ آپ دیکھیں۔ اس کے بعد اب صورتحال کتنی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، ہندوستان بنگلہ دیش پہ ہندوستانیوں کے لیے نفرت بڑھ رہی ہے، تو یہ اب سوچنا چاہیے ان کی قیادت کو کہ بھی کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں ہماری رسوائی ہو رہی ہے، اور ہمارا اب دوست کوئی نہیں رہا، ریجن میں ہمارے لوگ ہمارے خلاف ہیں،
चाइना कहता है पाकिस्तान के साथ मैं खड़ा होऊंगा, रशिया ने इनकी सपोर्ट नहीं की है, तो फिर किस बात पे आप जिसको कहते हैं गुस्सा दिखा के, तड़ी दिखा के आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को दबा लेंगे? पाकिस्तान नहीं दबेगा। बार बार यही लोग उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान इज नॉट सीरिया, इज नॉट लिबिया, इज नॉट इराक, अफगानिस्तान नहीं है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट है, और अल्हम्दुलिल्लाह बावजूद मुश्किलात के पाकिस्तान ने चीज़ों को मैनेज किया है और आइंदा भी करता रहेगा। और फिर हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़ी अच्छी तरीके से बात की थी, अब पहली दफ़ा अपना जब सेनेट में तकरीर की थी, उन्होंने कहा भाई ये हम कर ही नहीं सकते, हम तो खुद इस प्रोसेस में हैं कि हम किसी तरीके से अपनी इकोनॉमी को ठीक करें, आगे लेके जाएं। हमें क्या जरूरत पड़ी है कि बैठे बैठाए हम आपके मामलात में मुदाखलत करें, वहाँ जाके लोगों को मरवाएं? हमें क्या मिलना है इस बात से? लेकिन वो रैशनल की बात नहीं समझ रहे। मैं आपको बताऊं, उनका यही है कि जी हम बड़ा मुल्क हैं और ये हिंदुआता, असल बात ये है कि हिंदुआता की जो पॉलिसी लेके आगे जा रहे हैं ना, 8 साल की उम्र में ये जनाब RSS में भर्ती हुए थे, ये मोदी, जिसके बारे में उनके अपने लोग कह रहे हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर छोड़ो, दोबारा से चाय पीना बनाना शुरू कर दो लेके। उसके बाद आप देख लें, आज तक उन्होंने यही रखा हुआ है कि ये पूरा रीजन उनका है। उनकी कांग्रेस में जो नक्शा, उनकी पार्लियामेंट में जो नक्शा बना हुआ है, उससे पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, सारे मुल्क शामिल कर दिए उन्होंने। ये बता रहे हैं कि ये अल्टीमेटली पूरा का पूरा ये इलाका जो है ना, ये हिंदुस्तान बनेगा, एक हिंदू रियासत बनेगी। लेकिन ये अंदाजा करना वो भूल गए हैं कि ये अब ऐसा नहीं चलेगा। लोग उनको, उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, सबूत वो नहीं दे पा रहे, लड़ाई झगड़े की वो बात कर रहे हैं सिर्फ इस बुनियाद पे कि जी 1 अरब 30 करोड़ लोगों की आबादी है, 400-450 मिलियन एक बड़ी वाइब्रेंट मिडिल क्लास है उनकी, जिसकी वजह से सारी दुनिया उनके साथ बिजनेस भी करती है और कहती है, उनकी तवज्जो भी इनकी तरफ जाती है और वो खामोश भी हो जाते हैं, बहुत बड़ी जब ज्यादती भी करती है। लेकिन आप देख लें पिछले 3 साल की लगातार की स्टेट डिपार्टमेंट की ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट देख लें, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट देख लें, वो जिस तरह का बेईमाना रवैया इन्होंने मकबूजा कश्मीर में लोगों के साथ रखा हुआ है। इसलिए पहलगाम के वाक़े के बाद आप देख लें, 30 घरों को उन्होंने बॉम्ब करके तबाह किया, एक आदमी को, चारों में से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जो मार के चले गए। तो लोग सवाल तो करेंगे ना कि भाई आपका सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, बहुत बुरे तरीके से इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। आप, मैं नहीं कह रहा, उनके अपने लोग कह रहे हैं। और जब वो ये बात कह रहे हैं तो भाई आप, वो पंजाबी में कहते हैं अपनी मंजी थले डांग फेरो, फिर आपने देखो कि गलती कहाँ पे हुई है, चीजें कहाँ पे ठीक करने की जरूरत है, बजाय इसके कि आप इल्जाम तराशी पे उतर आए। अच्छी बात यह है, मेरा दिल खुश होता है, आपका भी दिल खुश होना चाहिए कि 2019 नहीं है, पहलगाम के बाद हम पे इल्जाम लगाए गए थे और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी समझती थी कि हमें जिम्मेदार है। आज 2025 में लोगों की आंखें खुल गई हैं, लोगों को अंदाजा हो गया कि हिंदुस्तान किस स्टेज पे है, क्या करना चाहता है, लिहाजा उनके साथ अब कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। जी अच्छा साहब, अब आज इसको कट टू शॉर्ट और डायरेक्टली मैं जानना चाहूँगा, अभी अब से कुछ देर बाद घंटे डेढ़ में जो है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास है। सो डू यू थिंक तब तक सिचुएशन मज़ीद बेहतर हो सकेगी, जो बैकडोर चैनल्स इस वक्त चल रहे हैं, या मज़ीद सिचुएशन जो है वो सख्त फैसलों की इजाज़त देगी? देखिए जी, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तो हिंदुस्तान को चला गया। पाकिस्तान ने जितना भरपूर जवाब दिया, और आपने देखा कि हमें तो इस बात का पता है कि हमें कुछ ममालिक ने ये कहा था, ख़ास तौर पे बरतानिया, फ्रांस की तरफ से, कि जी हिंदुस्तान छोटा मोटा कुछ करेगा, किसी खेत, किसी फील्ड में, कोई फील्ड में जाके कोई मिसाइल फेंक देगा तो आप रिएक्ट ना कीजिएगा, तो बस मामला ख़त्म हो जाएगा। तो हमने उनको ये बावर कराया कि जी नथिंग डूइंग, हिंदुस्तान जो करेगा उसका हम भरपूर जवाब देंगे। ये नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान कुछ करके चला जाए, हम जवाब ना दें, इसलिए कि या तो हमारा कसूर बताएं, या तो इंटरनेशनल सतह पे तहकीकात, शफाफ तहकीकात के नतीजे में हमें जिम्मेदार ठहराया गया हो, तो फिर तो बात भी है। हमने किया भी कुछ नहीं, खुद करवाया आपने पहलगाम, उसके बाद सूरत हाल इतनी तेजी के साथ बदली है कि लोग आज आपको खुद जो है ना मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। तो उसके बाद आप चाहते हैं कि जी सारी दुनिया पाकिस्तान के बारे में रवैया ऐसा रखे कि उनका बाइकाट करे। ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल इसके उलट हुआ है। हिंदुस्तान की उम्मीदों पे पानी फिर गया है। और दूसरी तरफ हम आप पोजीशन, अब जो आप सवाल कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे। और हमने कल भी आप देखा प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह ब्रीफिंग दी गई, आर्मी चीफ को ब्रीफिंग दी गई, सिपह सलार की तरफ से बताया गया। आप देख लें न्यूयॉर्क टाइम ने क्या कहा है सिपह सलार के बारे में, कि वो आईनी दिमाग और शख्सियत का मालिक है, वो जिसका नाम सैयद आसिम मुनीर है, जनरल आसिम मुनीर। वो उसने खड़ा होकर वो जो हिंदुस्तान को ललकारा, जो जवाब दिए हैं, वो कहते हैं कि थर थर कांपने वाली बातें वरना करवा देता है जो सामने खड़ा होता है। इसलिए कि आर्गूमेंट से वो बात करते हैं, साबित करते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। अब हिंदुस्तान का सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।